کیا کسی جلسے میں کوئی بات ہمارے دل پہ لگی؟ کیا کوئی جلسہ ایسا ہوا جس میں بے نمازی نے نماز کے بارے میں سنا ہو تو وہ اللہ اتنی بڑی شان والا یہ نفرتی چنٹو کہنے لگے اب ٹرک آ رہا ہے مٹا دے گا، اڑا دے گا؟ اللہ نے انتظام ایسا کر دیا، اللہ نے ایسا انتظام کیا، یہ سوچ رہے تھے مٹا دے گا، اسے اپنا بچاؤ بھاری ہو گیا۔ آپ کا نشہ کرنے والوں، گانجا چرس کا نشہ کرنے والوں، کوکین ہیروئن کا نشہ کرنے والوں، سنو سنو، چاروں طرف سے بہکاؤں گا۔ کتنی طرف سے؟ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو نے 4 سمتوں کو چنا، 4 سائیڈوں کا انتخاب کیا، مگر شیطان تو نے 2 سمتوں کو چھوڑ دیا، 2 سائیڈوں کو چھوڑ دیا، ایک نیچے والی سمت کو چھوڑ دیا، ایک اوپر والی سمت کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سن، تو بہکائے گا چاروں طرف سے تو کیا سمجھتا ہے میں اپنے بندوں کو تنہا چھوڑ دوں گا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ نے فرمایا تو 4 طرف سے بہکائے گا، میں 2 طرف سے کرم کرتا جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا جب تو بہکائے گا میرا بندہ بہک جائے گا، گناہ کر بیٹھے گا، غلطی اس سے ہو جائے گی، وہ گناہ تو کر لے گا مگر اس کی زندگی میں ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب وہ اپنے گناہوں پہ نادم ہوگا، اپنی غلطیوں پہ شرمسار ہوگا، اس کی آنکھ میں آنسو آئیں گے، پھر اسے احساس ہوگا میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، پھر بندے کو احساس ہوگا میں نے یہ کیا کر لیا، زندگی برباد کر لی، آخرت کو برباد کر لیا۔ اللہ نے فرمایا جب احساس سے ندامت بیدار ہوگا، بندے کی آنکھ میں آنسو آئے گا، توبہ کا دروازہ میں نے کھول دیا ہے، اب میرا بندہ میری بارگاہ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میرا بندہ آئے گا میری بارگاہ میں تو آنسو بہا کر کہے گا، یوں اوپر کو ہاتھ اٹھائے گا اور کہے گا یا اللہ گناہ ہو گئے، غلطیاں ہو گئی، اوپر کو ہاتھ اٹھا کے کہے گا اے مولا معاف کر دے۔ اللہ فرماتا ہے میں اوپر سے کرم کروں گا، بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، رب ہے ہمارا۔ وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ، گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا، تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا، حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا کون مددگار ہمارا۔ فرمائیے عزیزوں اب ذرا آپ توجہ کریں گے تو بڑی لطیف بات سنانے جا رہا ہوں۔ بنی اسرائیل کا آپ نے 12 ذکر سنا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری امتوں میں ممتاز کیا ہے کیونکہ ہم حضور کے امت ہیں، ہم حضور کے نوکر ہیں۔ قرآن مجید گواہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا ذکر کیا، کیسے کیا؟ پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا تو اللہ نے نام لے کے پکارا اور کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔
اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا، نام لے کے پکارا، رب نے فرمایا اے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، رب کی نعمتوں کو یاد کرو، رب کی نعمتوں کا ذکر کرو۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو نام لے کے پکارا، بنی اسرائیل کا۔ مگر ہاں حضور کے غلاموں خوش ہو جاؤ، تاجدار مدینہ کے عاشقوں خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا تو نام لے کے بنی اسرائیل کہہ کے پکارا، اور جب آپ کو اور مجھے پکارا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اللہ نے آپ کو مجھے پکارا تو فرمایا اے ایمان والو۔ تو اتنا پیار فرمائے، توبہ کا دروازہ بھی اس نے کھول دیا، تو توبہ کرے رب گناہوں کو معاف کر دے۔ مگر مصطفیٰ جان رحمت کے امتی، تو بتا تیری حالت کیا ہے؟ اب ذرا اپنی حالت پہ غور کرو مسلمانوں، کیا تھے آپ، کیا بن گئے، کیا بنایا گیا تھا، کیا بن گئے؟ مصطفیٰ جان رحمت نے کیا بنایا تھا، ہم کیا بن گئے؟ آج شرابیوں کی تعداد ہمارے معاشرے میں بہت، نشیڑیوں کی تعداد ہمارے معاشرے میں بہت، کوئی گانجا پی رہا ہے، کوئی بیڑی میں ڈال کے پی رہا ہے، کوئی سگریٹ میں بھر کے پی رہا ہے، کوئی حد ہو گئی نہیں اب فوریکس پی رہے ہیں، اس سلو چلنی آتی ہے پنچر جوڑنے والی، اس سے لوگ نشہ کر رہے ہیں۔ اے شراب کا نشہ کرنے والوں، گانجا چرس کا نشہ کرنے والوں، کوکین ہیروئن کا نشہ کرنے والوں، سنو سنو، اگر تمہیں نشہ کرنے کا شوق ہے، امتیاز برکاتی اس بھرے مجمع میں علل اعلان کہہ رہا ہے، اگر نشہ کرنے کا شوق ہے کرو نشہ، مگر یہ نشہ کس کام کا؟ صبح کو شراب پی، شام کو نشہ اتر گیا، یہ نشہ کس کام کا؟ شام کو شراب پی، صبح کو نشہ اتر گیا۔ میں کہتا ہوں نشہ کرنا ہے تو یہ نشہ نہ کر، یہ تو صبح کو پیے گا شام کو اتر جائے گا۔ ہاں اگر تجھے نشہ کرنا ہے تو شراب کا نشہ نہ کر، یہ تو صبح سے شام تک اتر جاتا ہے۔ اگر نشہ کرنا ہے تو عشق رسول کا نشہ کر لے، ساری زندگی گزر جائے گی اور تو اسی نشے میں جھومتا رہے گا، آقا کے ترانے گاتا رہے گا۔ تجھے تو اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج زرعی عطا فرما کر كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ کا خطاب دیا۔ تجھے تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا، تیرا مقصد یہ تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے دنیا میں بھیجا، تیرا مقصد تخلیق بیان کر دیا، مگر تو نے سب برباد کر دیا۔ ہائے آج ہم مال دولت کا نقصان ہو روتے ہیں، کاروبار میں گھاٹا لگ جائے روتے ہیں، ہر نقصان پہ رونے والوں یہ ایمان کا نقصان ہو رہا ہے، اس پہ کب آنسو بہاؤ گے؟ ہر نقصان پہ رونے والوں آخرت کا نقصان ہو رہا ہے، بتاؤ اس پہ کب آنسو بہاؤ گے؟ کیا کسی جلسے میں کوئی بات ہمارے دل پہ لگی؟ کیا کوئی جلسہ ایسا ہوا جس میں بے نمازی نے نماز کے بارے میں سنا ہو تو وہ اسی دن سے نمازی بن گیا ہو؟ کیا کسی نے ایسا کبھی خیال کیا اس کا دل بدلا کہ وہ شرابی تھا، تقریر سن کے اس نے شراب کو چھوڑ دیا ہو، مصطفیٰ جان رحمت کی دیوانگی کو اپنا لیا ہو؟ کوئی بدلا ہو؟ اللہ فرماتا ہے میں نے بہترین بنایا تو خراب ہونے پہ لگا ہے، اللہ نے بہترین بنایا تو خود کو خراب کیے جا رہا ہے۔
شراب کے اڈے پہ دیکھو کوئی عبداللہ کھڑا ہے، کوئی عبد الرحمن کھڑا ہے، کوئی شرافت لیاقت نزاکت، کوئی جو ہے عاقل زاہد عابد کھڑا ہے، نام سب مسلمانوں والے ہیں، مگر شراب کے پوے لے کے آ رہے ہیں۔ پینے والوں ہوش کے ناخون لو، آقا نے فرمایا شرابی کو بروز قیامت دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور کس طبقے میں؟ نچلے طبقے میں۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا وہ شرابی نچلے طبقے میں پڑا ہوگا، چل رہا ہوگا، اور جہنم کی آگ، شب برات آنے والی ہے، شب برات سے پہلے پہلے ذرا دل کی صفائی کر کے شب برات میں توبہ کر لینا، اللہ اس رات میں توبہ کو قبول فرما لیتا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء والی کائنات نے فرمایا جب دوزخ کے اندر شرابی پڑا ہوگا، دوزخ کی آگ میں جل رہا ہوگا، اسے پیاس لگے گی، یہ پانی مانگے گا، کہے گا پانی پانی، اللہ تش اللہ تش، پیاس لگی ہے پانی مانگے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب یہ پانی پینے کو مانگے گا تو دوزخ کے فرشتے کیا کریں گے؟ جہنمیوں کا پیپ خون گندا، پیپ گندا وہ کھولتا ہوا لا کر اس شرابی کو دیں گے، کہیں گے اس کو پی، یہ کہے گا اسے کیسے پی لوں، یہ تو گندا خون ہے، گندا پیپ ہے۔ فرشتے کہیں گے سن لے، تو دنیا کے اندر ناپاک چیز جو قطعی حرام تھی شراب پیا کرتا تھا، آج تیرے لیے دوزخ میں پینے کا یہی انتظام ہے۔ خدا کے لیے کبھی شراب کو ہاتھ نہ لگانا، قطعی حرام۔ ارے یہ شراب پینا، جوا کھیلنا مومن کا کام تھوڑی ہے۔ سنو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، بات میری امت مانو، حق ہے آپ کو، مگر کس ماں نے پیدا کیا؟ جو اللہ کے کلام کا انکار کرے اس کا تو ستیہ ناش بیڑا غرق ہو جائے گا۔ سنو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ نے فرما دیا، قرآن کہتا ہے مومن یہ تیرے کام نہیں، یہ شرابیں پینا، جوا کھیلنا، اے ایمان والے یہ تیرا کام نہیں، یہ تو شیطان کا کام ہے۔